وسدار وے سیدہ در آباد روے حیدر در نہیں کوئی لجپال دا جیوے گرانا پا میں نہیں کوئی لجپال دا جیوے گرانا پال دا اور ساڑھا سنیا زاڑی عقیدہ بھی ہے طریقہ بھی ہے کہ مشکل بنے مشکل کشانو یا مشکل بنے جیتے نو کوئی مشکل کشانو یاد کرے کیونکہ مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا بولو مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا پھر کیا کہو مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے سارے آنکھوں سبحان اللہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر آپ کی خیبر کانپ جاتا ہے مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا اور شاید کر رہے کہ آج تک بڑیاں لوگاں نے دعوے کیتے نے خدائی نے بھی دعوے کیتے نے تے جھوٹے نبی ہوندے بھی دعوے کیتے نے پر آج تک کسی نے حسین ہوندہ دعویٰ نہیں کیتا سبحان اللہ وہ جو میرے رکھو آج تک کسی نے حسین ہوندہ دعویٰ سارے بولو کسی نے حسین ہوندہ دعویٰ نہیں کیتا کیوں؟ قبلہ والد گرامی پیر نور محمد چشتی رحمت اللہ ہے آپ فرمانے ہوں گے 72 تن کو آوے تے پھر حسین حسین کو مانا سوکھا نہیں ہے 72 تن کو آوے تے پھر حسین کو آوے یہی وجہ ہے آج تک کسی نے حسین ہوندہ دعویٰ نہیں کیتا دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے پر کسی نہیں کیا میں حسین
کسے نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے نال دا کسے نہیں کیا میں حسین ہاں کسے نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے نال دا کسے نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے نال دا آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نا رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسا تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا اللہ رب العزت کی دو ثنا نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کی بات حضرات ذی وقار صدر محفل پیر طریقت ماتاب شریعت پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب اور جتنے سادات کرام تشریف فرمانے اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں آج دی یہ بابرکت محفل بڑے مبارکباد دے مستحق نے بھائی محمد جاوید صاحب سائیں یعقوب صاحب محفوظ صاحب اور دوسرے بھائی کہ انہوں نے اپنے بچے محمد امین دی شادی دے موقع تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل سجائی ہے ایسے گزرے دور دے اندر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل سجائی ہے ایکھو ایک میں گل عرض کرتا ہونا یا اکثر ہے کسی شادیاں دے موقع تے پیڑا پرامان گسی ہوئے تو راضی کرنے ہیں لیکن جیڑا رب راضی ہوتا ہے انہوں ناراض کر لیں یعنی غیر شرعی کام کر کے جیڑا رب راضی ہے انہوں اسی ناراض کر لیتے ہیں تے بندے ہم اسی راضی کرنے ہیں الحمدللہ اس ساڑے بھائی اس کے لحاظ دینا آدمی خوش نصیب نے کہ انہوں نے اللہ رسول نو بھی راضی کیتے ہیں کہ اپنی شادی دے موقع تے اللہ اور اس دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کرنے واسطے احباب نو جمع کیتا میں نو بھی بندہ نشید نو دعوت دیتی حکم دیتا میں بھی الحمدللہ حاضر ہو گیا انشاءاللہ کوئی لمحہ چوڑا زیادہ خطاب نہیں ہوئے گا مختصر نہیں ہوئے گا انشاءاللہ اور جامع ہوئے گا شادی دے حوالے دینا محفل پاکی تھی اس حوالے نال انشاءاللہ بیان ہوئے گا رب حضرات کے سامنے رب دے قرآن میں چوئی آیا کریمہ اور دو تین سرکار دی حدیثاں خطبے دے اندر پڑھیا نے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو بفضل اللہ جس ویلے تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے وبرحمتہ اور او دی رحمت ہوئے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر کی کریا کرو خوب خوشیاں کریا کرو پھر کی کریا کرو خوب خوشیاں کریا کرو چاہ کریا کرو بھائی جوید صاحب اپنے بچے دی شادی پہ کرتے ہیں کسی نے انہوں آ کے نہیں آکھا شادی میں تسی چاہ کرو خوشیاں کرو یہ موقع ہی خوشی ہے تینہ دا حق بن گیا خوشی کرنا کوئی آنکھیں پاوے نہ آکھے یار جی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ جان اللہ دی رحمت آوے اللہ دا فضل آ جائے
تے پھر مومناں نو آکھنے دی لوڑ ہی نہیں پیندی بھی تسی خوشی کرو. مومن اللہ دی رحمت ملنے تے فضل ملنے تے وہ جی خوشیاں کر دے رہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر شادی خانہ آبادی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں 3 چیزاں بڑیاں پسند نے. فرمایا الطیب، مینوں خوشبو بڑی پسند ہے. آج میں تسی بھی خوشبو لانے آ لیکن ساڑی نیت کچھ اور ہوتی ہے. ساڑی نیت نہیں ہوتی ہے جس ویلے میں جاواں نا میرے کو ایسی خوشبو آوے کہ لوگ آکھڑ یار کتھوں خوشبو لے کے آئے. حالانکہ اگر ساڑی نیت اور ہو جائے، نیت کی ہوئے کیسی خوشبو لا رہے ہیں اللہ دے نبی دی سنت کر کے لا رہے ہیں. دیکھو خوشبو دی آمنی ہے لیکن نہ تو ہنو ثواب ہی مل جائے کہ سنت ادا کرنے دا. جے اگر صرف ساڑی نیت یہ ہوئے گی کہ لوگوں کو پتہ لگے بھی اچھی خوشبو لائی سو تے پھر سانو ثواب نہیں ملے گا. جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دے گھر گئے تے ویکھیا روشن دان رکھیا ہے. سرکار نے فرمایا بھی میرے صحابی کیوں روشن دان رکھیا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی واسطے، ہوا واسطے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے صحابی اگر تیری نیت یہ ہو جاتی نا کہ میں سوراخ رکھیا ہے کہ اذان دی آواز آوے، اذان دی آواز آوے، اذان دی آواز سننے واسطے میں روشن دان رکھیا ہے، اے سوراخ رکھیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ہوا تے آمنی سی، روشنی تے آمنی سی، نال تینوں ثواب بھی مل جانا سی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمایا الطیب، میں خوشبو پسند ہے. والنساء، منکوہا عورت پسند ہے. منکوہا عورت پسند ہے. تیسری گل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک کے تے اے مینوں بڑی پسند ہے. تے عاشق تے وہی ہے نا جنوں سرکار دی پسندیدہ چیزاں بھی انہوں پسند ہو. تے جیسی دعویٰ سرکار دی محبت دا کریے لیکن جڑیاں چیزاں سرکار کو پسند نے وہ سانو پسند نہ ہون تے پھر اسی محبت وچ سچے نہیں. 3 چیزاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر بیان کیتیاں. اے حدیث پاک بہت لمبی حدیث ہے. پہلے سرکار نے 3 چیزاں بیان کیتیاں، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے پھر 3 چیزاں حضرت عمر فاروق نے آکھیا مینوں بھی پسند نے، پھر عثمان غنی نے 3 چیزاں بیان کیتیاں، پھر مولا علی نے، پھر جبریل امین علیہ السلام نے. اس طرح بہت لمبی حدیث پاک ہے لیکن میں تفصیل اندر نہیں جا رہا. صرف حضرت ابوبکر صدیق دی 3 چیزاں تھوڑی اٹیچ کر کے تے پھر اگے شادی والے موضوع تے آ کے انشاءاللہ اختتام کر دواں گے. جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں فرمائی نا مینوں 3 چیزاں بڑی پسند نے. وہی مینوں خوشبو بڑی پسند ہے، نکاح والی عورت مینوں پسند ہے. اسی جاکنے نوجوان میں نکاح تو بغیر ہی تعلقات ساڈے ہونے چاہیے نے لیکن اسلام دی سانو اجازت اس چیز دی سانو اسلام نے اجازت نہیں دیتی. فرمایا نکاح کرو، تسی نکاح کرو. نکاح جس ویلے کر لو گے اور تواڈے واسطے حلال ہو جائے گی. تے جیڑی حلال چیز ہے تے حرام وچ بڑا فرق ہے. اور فرمایا تسی جس ویلے نکاح ہو جاتا ہے اور تواڈے واسطے حلال ہو جاتی. سرکار نے فرمایا کہ منکوحہ عورت مینوں پسند ہے. تیسری چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مینوں پسند ہے. جس ویلے سرکار نے پسندیدہ چیزاں بیان کی تھی حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بھی 3 چیزاں بڑیاں پسند نے. کیڑی چیز؟ پہلی چیز عرض کی تھی یا رسول اللہ مال میرا ہوئے تے آپ دے دین تے خرچ کردہ رہا. سبحان اللہ. دوسری چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی میری ہوئے تے بی بی آپ دی ہوئے. بیٹی میری ہوئے عائشہ صدیقہ تے آپ نے نکاح وچ آ جائے. یا رسول اللہ میں بڑی چیز پسند ہے. تے تیسری چیز حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی آقا میرا دل کرتا ہے ان نظر الى وجہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا دل کرتا ہے آنکھ میری ہوئے تے چہرہ آپ دا ہوئے تے یا رسول اللہ میں آپ نے چہرے نو دیکھدا رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے آقا اے میری پسندیدہ چیز دل میرا ہی کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ ابوبکر صدیق دی ہوئے چہرہ بنا ہوئے ابوبکر اپنے محبوب نو دیکھدا ہی رہے دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تنو کول بٹھا کہ میں تکدا رواں دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تنو کول بٹھا کہ میں تکدا رواں پھر لولو میرا اکھیاں بن جاویں محتاج نہ میں ایک اللہ اکبر کبیر عرض کی تھی آقا میرا دل کردا ہے آقا ابوبکر صدیق تھی ہوئے کہ چہرہ آبدا ہوئے ابوبکر اپنے محبوب نو دیکھدا ہی رہے اپنے آقا نو دیکھدا ہی رہے ایک گل سلطان باہو نے کی دیئے آپ فرماندے نے اے تن میرا یارو چشے مرشد لیکھنا رجاں لولو دے من لکھے چشمے ایک کھولا ایک بچہ پر اتنا بٹھیا مینوں صبر نہ آوے مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کتے بل بچاں مل گیا کھو مرشد کا دیدار ہے باہو 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 مینوں لاکھ کروڑاں ہزار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بار کے جذب کی آقا میرا دل کردا ہے اکھ میری ہوئے چہرہ آبدا ہوئے میں آپ دے چہرے نو دیکھدا ہی رہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے غلام سرکار نے کی فرمایا النکاح نصف الایمان. سلطان باؤ دا کلام سن کے سبحان اللہ دیو تے نبیوں دے سردار دا کلام سن کے بھی سبحان اللہ. سارے مل کے بولو سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نصف ایمان ہے. نکاح نصف ایمان ہے. جس ویلے بندے دا نکاح ہو جاتا ہے تو دا ادھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ادھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. جس ویلے بندے دا نکاح ہو جائے ادھا جناب والا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات واسطے رحمت بن کے آئے. جدا کوئی نہیں سرکار اور کوئی سینے لان والے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے حضور مسجد نبی شریف کے بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے جنہاں دا نام حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رنگ کالا ہے موٹے موٹے ہونٹ نے غریب نے مسکین نے جراب کول کل نہیں بٹھاندا. سرکار شفقت فرما دے نے قریب بٹھایا ہویا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرما رہے نے پیار کرنے ہوئے فرمایا سعد سنا تیری شادی ہوئی ہے. سعد دس تیری شادی ہوئی ہے. عرض کی دیا کا میری شادی کوئی نہیں ہوئی. عرض کی دیا کا کیا کالے بندے جنت وچ نہیں جان گے. سرکار نے فرمایا کیوں نہیں جان گے؟ جان گے جنت وچ جان گے. فرمایا اللہ رسول نہ رنگ ویکھ دے نے نہ شکل ویکھ دے نے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دل ویکھ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. اللہ والے ویکھن تے دل ویکھ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے. سرکار نے فرمایا اتھے کالا چٹا نہیں ویکھیا جاندا. اتھے تے دل ویکھیا جاندا ہے کہ کتنے پیار دے نال کو اللہ رسول دے نال محبت کردا ہے پیار کردا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں کالے بندے بھی جنت وچ جان گے. کالے بندے بھی جنت وچ جان گے. پھر ہاتھ مل کے عرض کیتی آقا پھر مینوں رشتہ کوئی کیوں نہیں دیندا؟ مینوں پھر رشتہ کیوں نہیں دیندے لوگ؟ اپنے وال بھی پیغام بھیجے آئے بیگانیاں وال بھی پیغام بھیجے آئے کسے قبول نہیں کیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اسود تیری نظر کے اندر کوئی رشتہ ہوئے؟ عرض کی ہاں آقا میرے چچے دی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی خوبصورت ہے. یا رسول اللہ میری نظر میں رشتہ ہے. سرکار نے فرمایا سعد جا پھر میرے ولو پیغام لے جا. عمر بن صاحب سکفی دے گھر عمر بن وہب سکفی دے گھر جاؤ انہوں جا کے آخ تیری بچی دے نال سرکار نے میرا رشتہ طے کر دیتا. سرکار نے فرمایا جا چاچے کو جا کے آسو تیری بچی دے نال سرکار نے میرا رشتہ طے کر دیتا ہے. جنوں کو لگدا نہ ہوئے رشتہ اللہ نے نبی انہوں دے دین تے کتنا خوش ہو گئے. جنوں کو کول ہی بندہ بٹھانا انہی شادی دی خبر انہوں مل جائے کتنا خوش ہو گئے. حضرت سعد نے جس ویلے گل سنی نہ خوش ہو گئے.
دل میں خوشی آ گئی ہے اور خوش ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سے نکلے نے میں جا رہا چچے نو جا کے دس رہا پیغام کہ تیری لڑکی دے نال سرکار نے میرا رشتہ طے کر دیتا ہے ہن جناب والا اس حضرت کے ساتھ جا رہے نے خوشی خوشی دے نال جا رہے نے جس ویلے جناب چچے دے گھر جان دے چچا جان دے دروازے تے گئے نا جا کے دستک دیتی چچا جی باہر آئے انہاں کے ساتھ کدھر آیا ہے کیویں آیا ہے کی لین آیا ہے کی کام میں تینو حضرت ساتھ کہنے لگے اے چچا جی میں پیغام لے کے آیا ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں کی پیغام لے کے آیا ہے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈی بیٹی دے نال میرا رشتہ طے کر دیتا ہے جس ویلے باپ نے گل سنی حیران ہو جاتا ہے پریشان ہو گیا کہ تو رنگ کا کالا تیرے کول اپنا گھر بھی کوئی نہیں غریب مسکین ہے تیرے کول پیسے بھی کوئی نہیں تیرے کول مال دولت بھی کوئی نہیں تیرے کول حسن تے جمال بھی کوئی نہیں جناب والوں نے کیا ساتھ تو لگتا ہے اپنے کولوں گل بنا کے آ گیا ہے واپس چلا جاؤ جس ویلے واپس بھیجیا نا اندر لڑکی گل بات ساری بھی سن رہی ہے جس ویلے بچی نے گل بات سنی نا باپ واپس آیا بچی آندی ابا جی کی گل ہے باہر گئے سو تے بڑے خوش نظر آ رہے سو واپس آئے تے بڑے جناب والا چہرہ مرجھایا ہویا ہے کی وجہ ہے کی گل ہے باپ کہتا ہے بیٹی کی گل کراں گل یہ ہو جائیے پریشانیاں نہیں گل ہے بیٹی آندی ابا جی دسو کی گل ہے باپ کہتا ہے بیٹی سن لے او ساد کالے رنگ دا او ساد کالے رنگ دا موٹے موٹے ہونٹ رنگ سیاہ کالا جنہوں کوئی گول نہیں بٹھانا وہ کہتا سی میں پیغام لے کے آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شادی تاری بیٹی دے نال طے کر دیتی ہے کہ میں اس کلے پریشان ہو گیا سنیا نے مقدرہ والیاں بچیاں کی وجیاں ہوندیاں نے بچے کس طرح دے ہوتے نے نصیبہ والے جس ویلے مقدرہ والی بچی نے گل سنی نا کہ بچی رو گیا دی ابا جی نا پریشان ہو اے رشتہ منو منظور آئے مل گیا کچھ سبحان اللہ ابا جی رشتہ منو منظور ہے شادی میں کرنی ہے نکاح میں کرنا ہے منو رشتہ منظور ہے تے بچی رو گیا دی ابا جی اونوں نہ ویکھو بھیجنے والے ابا جی ساتھ نہ تکو جنہ بھیجیا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اونا نو ویکھو بچی کہنی ہے اے ابا جی سن لو میں یہ کہتی ہوں کہ ابا اس کے رنگ کالے کون دے اے شیر میرے دادا جی رحمت اللہ حضرت خواجہ پیر خادم حسین چشتی نامی رحمت اللہ علیہ پڑھتے بسر تو سنے چھوٹا جان سکتے آپ کو نہ سنے تو بڑی محبت نہ آپ پڑھتے سر کہ بچی رو کہ ابا جی کو بھی آگنی ابا جی سن لو میں یہ کہتی ہوں کہ ابا اس کے کالے رنگ کو نہ دے میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے اور میں نے مانا رنگ کالا اور حسن میں بھی مانگ ہے پر بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے پر بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے انہیں
آکھیا ابا جی دیکھو تے صحیح میں کنیا نصیباں والیاں کسے دا رشتہ باپ طے کردا ہے اچھی بولو سبحان اللہ کسے دا رشتہ باپ کرنا ہے کسے دا رشتہ چاچا کرنا ہے کسے دا رشتہ تایا طے کرنا ہے کسے لڑکی دا رشتہ ماموں کرنا ہے کسے دا جناب والا پھوپھو کرنی ہے کسے دا خالہ طے کرنی ہے کسے دا دادا کسے دا نانا کسے دا چاچا جناب والا لڑکی نا ابا جی نو آکھ دیے اے ابا جی سن لو میں کنیا نصیباں والیاں میں کنیا مقدرہ والیاں کیونکہ غیران دے رشتے نہیں ہوندے کسے لوگ اپنا سمجھدا ہے کہ رشتہ طے کردا ہے سبحان اللہ ابا جی کسے نو کوئی اپنا سمجھدا ہے تے رشتہ طے کردا ہے سن لو ابا جی جس ویلے بچیاں بیٹھیاں ہونگیاں لڑکیاں بیٹھیاں ہونگیاں میں بچیاں وچ بیٹھ کے میں عورتاں وچ بیٹھ کے نال کراں گی نی کڑیو سن لو کسے دا رشتہ مامے نے کسے دا چاچے نے کسے دا تائے نے کسے دا جناب دادے نے کسے دا نانے نے کسے دا اپنے نے کسے دا بیگانے نے کسے دا رشتہ کسے ہو میں طے کیتا ہوئے گا فرمایا میں تمامی لڑکیوں سن لو میں کنیا نصیبہ والیاں جدا رشتہ اللہ دے نبی نے طے کیتا میں کنیا نصیبہ والیاں جدا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیتا ہے